رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں، آج ہم نے بہت سے فون مس کیے. ہمارے ایک دوست نے فون اٹھایا اور جتنے ہی ہمارے سامنے سے فون کرنے والے ساتھی تھے وہ سب کے سب نام نہاد اہل حدیث لامذہب غیر مقلدین تھے. سب نے ایک ہی ٹاپک پہ بات کی کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا کیسا ہے. تو دیکھیں، وہ لوگ اس بات پہ زور لگانا چاہ رہے تھے، خود کو اہل حدیث سمجھنے والے لوگ، کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے. تو کیا واقعتاً مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت ہے؟ کیا صحیح بخاری میں ایسا ہی لکھا ہے؟ تو یہ ہے ہمارے سامنے صحیح بخاری. آج ہم آپ کے سامنے کتاب کھول کر دکھائیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر کیا لکھا ہے. صحیح بخاری پہلی جلد ہے، پہلی جلد صفحہ نمبر 157 اور انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے حدیث نمبر 1128 اور 6934. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: صلوا قبل المغرب قال فی الثالثہ لمن شاء کراہیت ان یتخذها الناس سنتا. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مغرب سے پہلے نماز پڑھو. پھر فرمایا مغرب سے پہلے نماز پڑھو، اور تیسری مرتبہ میں فرماتے ہیں لمن شاء. لمن شاء کیوں فرمایا؟ حدیث میں آگے خود لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، حدیث میں آگے خود لکھا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کراہیت، کہ اللہ کے نبی اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں. کس بات کو؟ ان یتخذها الناس سنتا. اللہ کے نبی اس بات کو ناپسند کر رہے ہیں کہ مغرب سے پہلے کی نماز کو لوگ سنت منائے. تو مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا، جیسا کہ آج کا اہل حدیث فرقہ اس بات پہ زور لگا رہا ہے کہ سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی پسند نہیں کرتے ہیں اس بات کو کہ اس کو سنت مانا جائے. لیکن پتہ نہیں ان کی تعلیم کہاں سے ہوئی ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. خیر، آگے دوسری حدیث ہے. ایک تابعی حضرت عقبہ بن عامر جوہنی صحابی کے پاس آئے اور صحابی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج میں آپ کو ابو تمیم کی ایک عجیب بات بتاتا ہوں. ایک تابعی ایک صحابی کے پاس آئے، عبداللہ عقبہ بن عامر صحابی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے آج میں آپ کو ابو تمیم کی ایک عجیب بات بتاتا ہوں. یرکع رکعتین قبل المغرب. ان کا عجیب عمل یہ ہے کہ وہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. یہ ان کا عجیب عمل ہے. اب غور کریں، اگر واقعتاً یہ سنت ہوتی اور صحابہ کرام کے یہاں اس کا رواج ہوتا اور تابعین نے ہمیشہ سے اس کو دیکھا ہوتا تو کیا یہ کہتے کہ میں ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں؟ تو یہ طرز خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت نہیں ہے. اور اوپر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کہلانا اس کو پسند نہیں کرتے تھے. آگے ہے حضرت عقبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دور میں ہم تو ایسا کرتے تھے. تابعی نے پوچھا فما یمنعک الان، پھر اب کیوں نہیں کر رہے؟ اگر اللہ کے نبی کے دور میں آپ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے تھے تو اب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا الشغل، مشغولیت کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر رہے. کیا مطلب؟ اگر یہ سنت عمل ہوتا تو کیا صحابہ کرام اسے چھوڑ دیتے؟ صرف مشغولیت کی وجہ سے. جن صحابہ کرام کی یہ تاریخ ہے کہ جنگ کے میدان میں انہوں نے ایک ادنا سی سنت، بہت مختصر سی سنت مسواک کو نہیں چھوڑا، تو کیا 2 رکعت نماز کو چھوڑ دیں گے؟ اللہ اکبر. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز سنت نہیں ہے. اس سے بھی واضح حدیث سنن ابی داؤد کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث نمبر ہے 1286. یہ دیکھیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرتے ہیں: سئل ابن عمر عن الرکعتین قبل المغرب. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مغرب سے پہلے کی 2 رکعت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے، تو فرمایا ما رأیت احدا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہما. یہ دیکھیں سنن ابی داؤد، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ میں نے حضور کے دور میں کسی کو بھی نہیں دیکھا
میں نے حضور کے دور میں کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے ہوں. کیا پتا چلا؟ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا سنت نہیں ہے. اور یہ حدیث امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حسن ہے، جیسا کہ فرقہ اہل حدیث کے مولوی صاحب عبید اللہ رحمانی مبارک پوری صاحب نے مرعات المفاتیح جو مشکات کی شرح ہے اس کے اندر جلد 4 صفحہ نمبر 139 پر نقل کیا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنا صحابہ کے یہاں اس پہ یہ معمول نہیں تھا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً پڑھنے کو کہا تو تھا، لیکن خود تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاء، جس کو پڑھنا ہے وہ پڑھ لے. اور اللہ کے نبی نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ خود پسند نہیں کرتے تھے کہ اس کو سنت مانا جائے. تو پتا چلا کہ یہ سنت نہیں ہے. لیکن افسوس آج ایک فرقہ مسلمانوں میں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہٹ کر کے سنت بنانے پہ تلا ہوا ہے. ہم نے صحیح بخاری کھول کر کے آپ کو دکھا دیا کہ اللہ کے نبی سنت کہلانا اس کو پسند نہیں کرتے تھے. اب ہم عوام سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر واقعتاً تحقیق کے مطابق دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہم نے کتاب کھول کر کے دکھا دیا ہے. اور ایک اندھا بہرا فرقہ ہے جو بکے جا رہا ہے، بولے جا رہا ہے، لوگوں کو پریشان کیے جا رہا ہے. تو یہ اندھے بہرے لنگڑے فرقے کے پیچھے اگر چلنا ہے تو وہ الگ بات ہے. اور صحیح بخاری اور سنن نبی داؤد کی تحقیق سے ہم نے کھول کے آپ کو دکھایا، اور خود ان کے فرقے کے عالم کی تحقیق بھی ہم نے آپ کو دکھا دی. وہ فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سنن نبی داؤد کی جو سند ہے وہ حسن ہے.